السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ السید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب کے مصنف ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الشفیع الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ کتاب بڑی جامع اور مفصل لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے جو ملنے کا پتہ ہے وہ ہے درگاہ عالیہ اشرفیہ، فردوس کالونی، اشرف آباد، کراچی۔ یہ کتاب 52 صفحات پر مشتمل ہے اور حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الشفیع الجیلانی نے حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا اور آپ سے بہت محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام سے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کی محبت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جنگ احد کے اندر ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا، ان کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ صحابہ نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی، ان کی قبر میں مزار مبارک میں خود اترے، لیٹے دیکھا اور خود کفنایا اور خود آپ کی تدفین کی۔ حضرت فخر المشائخ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی زبردست تخریج کی ہے، بڑے مفصل انداز میں محققین کے قول کو جمع کیا، امہات الکتب سے روایات کو اکٹھا کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز مجھے اس کے اندر بڑی زبردست لگی وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آپ نے قبول کیا اور آپ دار اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد جو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو وہ تمام کلمات اشعار جو ہیں وہ حضرت نے تخریج کر کر اس کتاب میں ذکر کیا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، خود آپ پڑھنے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور لیجئے۔ یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے، چند پیسوں میں آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مطالعہ کرنے اور اچھی چیزوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اور دنیا کے علوم سے مالا مال فرمائے، بالخصوص دین اسلام کے علوم سے جو صحابہ کے ذریعے، جو تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ صحابہ نے بڑی محنت کی اور کیا زبردست انداز حضور علیہ السلام سے محبت کا تھا ان کا، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔